کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس طرح کہ پچھلے ٹیوٹوریل میں ہم نے جو ہے وہ اینڈرائڈ کی کچھ بات کی تھی، اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو میں نے بتایا تھا کہ ہم پیریڈلی جو ہے یہ کورس لے کے جائیں گے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اینڈرائڈ بھی سیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مشین لرننگ بھی سیکھ لیں، کیونکہ یہ دونوں ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں. خاص کر جو مشین لرننگ کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، کیونکہ آج کل جو اپلیکیشنس ہیں وہ بہت زیادہ مطلب کوشش ہم کرتے ہیں کہ وہ اس میں انٹیلیجنس انوالو ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ اگر یہ دونوں کورسز ہم پیریڈلی لے کے چلیں تو بہت فائدہ ہوگا ہمیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سمپل ہے. ٹھیک ہے، تو میں کچھ نوٹس اوپن کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو یہ ہمارا جو ہے وہ آج کا ایجنڈا ہے. یعنی ہم سیکھیں گے کہ مشین لرننگ ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھو نا، کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ورڈز بہت بار آیا ہوگا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن آپ لوگوں کا کنسیپٹ اس بارے میں کلیئر ہونا چاہیے کہ مشین لرننگ ہوتی کیا ہے. جب آپ لوگ کے سامنے یہ ورڈز آ جائے، آپ لوگ سن لیں، تو آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے ہم جائیں گے گریجولی آرام آرام سے جو ہے سلولی ہم کیا کریں گے، ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے اس کورس کو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے آج کے مشین لرننگ اور ٹریڈیشنل پروگرامنگ میں کیا فرق ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو پچھلی جب مشین لرننگ نہیں تھی اور سمپل پروگرامنگ ہوا کرتی تھی، تو اس میں اور مشین لرننگ میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم جانیں گے. ٹھیک ہے، صرف ہمارا آج یہی ہم سیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح جس طرح کہ میں نے بتایا بڑھیں گے ایڈوانسمنٹ کی طرف. پہلے ہم بیسک چیزیں سیکھتے ہیں، اس کے بعد میں ہسٹری آپ لوگوں کو بتاؤں گا تھوڑا سا، پھر اس کے بعد ہم ٹائپس پڑھیں گے اور اسی طرح ہم جائیں گے. ٹھیک ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ مجھے فالو کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں مشین لرننگ ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو بہت ساری ڈیفینیشنس مل جائیں گے مشین لرننگ کے بارے میں، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھانا، مجھے سمجھانا ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے اچھا جی، یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں کہ مشین لرننگ جو ہے یہ سب برانچ ہے اے آئی کا. یعنی ہمارے پاس جو آپ لوگ کو ایک ڈائیگرام کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں. اچھا جی، اوکے، یہ آپ ایک سرکل سمجھ لیں. سوری، یہ سرکل تو لیٹس اگر یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے، ٹھیک ہے، یا آپ ایریا اس کو سمجھ لیں. یہاں پہ آپ کے پاس جو آتا ہے وہ ڈیٹا سائنس آتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اے آئی آتا ہے. ٹھیک ہے، اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اور اس کے اندر اچھا، اور اس کے اندر جو آتا ہے وہ ہمارے پاس ایم ایل آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ڈیپ لرننگ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ہمارے پاس جو ٹاپ میں آتا ہے وہ ڈیٹا سائنس ہوتا ہے، اور پھر ہمارے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس مشین لرننگ ہوتی ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس مشین لرننگ ہے یہ سب برانچ ہے کس کا، اے آئی کا. ٹھیک ہے، اور ڈیٹا سائنس کا بھی ہے، لیکن یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اے آئی کا سب برانچ ہے. ٹھیک ہے، دیٹ پرووائڈ سسٹم دی ایبلٹی ٹو آٹومیٹکلی لرن. یعنی مشین لرننگ ہمارے پاس ایک ایسی نالج ہے، ٹھیک ہے، جو کسی بھی مشین کو انیبل کرتا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی لرن کر لے. ٹھیک ہے، اینڈ امپروو فرام ایکسپیرینس وداؤٹ بینگ ایکسپلسٹلی پروگرام. یہاں پہ جو یہ ورڈس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی مطلب آپ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے. ایکسپلسٹلی پروگرام کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو نا، ایک ہوتا ہے میں نے بتایا ٹریڈیشنل پروگرامنگ میں جب ہم پروگرامنگ کرتے ہیں تو ہم ہر فنکشن لکھتے ہیں. یعنی اگر یہ F1 ہے تو اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ ہم لکھتے ہیں پوری کی. یعنی کمپیوٹر کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل F2 ہے، یعنی اگر یہ F2 ہے، یہ اوپر F1 ہے، تو F1 کی اپنی باڈی ہوگی، F2 کی اپنی باڈی ہوگی. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ایک امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کمپلیٹ، یعنی ہم امپلیسٹلی اس کو بتاتے ہیں. امپلیسٹلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کمپیوٹر کو بتانا ہے کہ آپ نے اس انسٹرکشنس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس فنکشن کو، اور اس فنکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے موو کرنا ہے. ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے نا. تو موو کے لیے میں نے کچھ کوڈ کیا ہوگا. سملرلی اگر F2 ہے اور میں مشین کو بتاتا ہوں, کمپیوٹر کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے, کہ آپ نے بولنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی ہمارے پاس کوئی ساؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, ساؤنڈ نکالنا ہے, تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں کہ میں ہر فنکشن کو امپلیسٹلی نہیں, مشین کو میں بتاتا ہوں امپلیسٹلی. ہر انسٹرکشنز, ہر فنکشنز میں میں نے جو ہے وہ ہر آپ سمجھ لیں کہ اگر میں مشین کو کہتا ہوں کہ آپ نے موو کرنا ہے, تو موو کے لیے میں نے کوڈ کیا ہے, امپلیسٹلی میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, مشین خود نہیں کرتا, خود نہیں سیکھتا, بلکہ میں اس کو جو ہے وہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں امپلیسٹلی. ایک ہوتا ہے ایکسپلیسٹلی پروگرام. اچھا بینگ سوری, یہ ایکسپلیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسپلیسٹ, یہ ایکسپلیسٹ ہوتا ہے, یہ جو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں سوری, یہاں پہ مجھے غلط, میں غلط ہوا. یہ ایکسپلیسٹ ہوتا ہے. ایکسپلیسٹ کا مطلب جو ہم مطلب انسٹرکشن بائی انسٹرکشن کمپیوٹر مشین کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹاسک پرفارم کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے امپلیسٹلی. امپلیسٹلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشین آپ کو نہیں کہتا کہ میں نے کیا کرنا ہے, مشین خود ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو اس جملے کا یہ ورڈس کا جو مطلب ہے وداؤٹ بینگ ایکسپلیسٹلی پروگرام, یعنی مشین لرننگ ہمارے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک سب برانچ ہے, جو کہ ہمارے پاس وہ نالج ہے کہ جہاں پہ مشین خود لرن کرتا ہے, ہم اس کو ایکسپلیسٹلی پروگرام نہیں کرتے, بلکہ امپلیسٹلی وہ خود لرن کرتا ہے, یعنی وہ خود لرن کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا. اچھا, اب تھوڑا ہم جو ہے وہ ڈیلی لائف سے کچھ اگزامپل لیتے ہیں. اچھا, اگزامپل ہم سمپل لیتے ہیں, جیسا کہ فار ایگزامپل اگر آپ بچے ہیں, فار ایگزامپل آپ کی عمر 2-3 سال ہے, تو فرسٹ ٹائم جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ یعنی اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو بتاتے ہیں, یعنی اس کو ٹرین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو خود تو پتہ نہیں, یعنی انسٹرکشن بائی انسٹرکشنز وہ جو ہے اس کو سکھاتا ہے کہ آپ نے یعنی چلنا کیسا ہے, بولنا کیسا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے کہ ایک سپرویژنس کے اندر ہوتا ہے, یعنی آپ کے جو سپروائزر ہوتے ہیں وہ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں, آپ کے بڑے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ تو بچے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ایک منٹ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دوبارہ ایک ڈائیگرام کے ذریعے سمجھا دوں. فار ایگزامپل آپ ایک بچے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ آپ ہیں, اور یہ آپ کے پیرنٹس ہیں. ٹھیک ہے, لیٹ سے کوئی آپ کا بڑا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کوئی چیز ہے, فار ایگزامپل یہ ایک موبائل فون ہے. ٹھیک ہے, موبائل فون ہے. اچھا, فار ایگزامپل آپ نے موبائل فون جو ہے وہ فرسٹ ٹائم دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ موبائل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی موبائل ہوتا کیا ہے, آپ نے بالکل یوز ہی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آپ کے پیرنٹس ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بیٹا اس میں یہ بٹنس ہے اور یہ اسکرین ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ دیکھیں, آپ لرن کر رہے ہیں, آپ کو کوئی سپروائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کو سپروائز لرننگ بھی بولتے ہیں, یہ ہم آگے جو ہے وہ سیکھیں گے. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اگر ایک ایسی چیز کو یوز کرتے ہیں جہاں جس چیز کے ساتھ آپ کا کسی یعنی پہلے اس کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا ہے, تو آپ ایک یوں سمجھ لیں کہ آپ یعنی کہ ایک بچہ ہے, آپ کو سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کوئی سپروائز کرے گا, آپ کو وہ سکھائے گا کہ یہ چیز ہے. تو اسی طرح آپ سیکھتے ہیں, کسی کی سپرویژن میں آپ سیکھتے ہیں, یا پھر آپ خود سیکھتے ہیں. ایک یہ ہم سیکھیں گے سپروائز لرننگ, انسپروائز لرننگ. لیکن میں صرف آپ کو بیسک کنسیپٹ دیتا ہوں کہ مشین لرننگ کیا ہوتی ہے. مشین لرننگ سیم ہی ہے جس طرح کہ آپ ایک بچے کو ٹرین کرتے ہیں, کسی چائلڈ کو آپ کیا کرتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں, یا کسی آپ آج کل ڈاگز بھی ہیں, اسی طرح ڈاگز کو آپ ٹرین کرتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس مشین آپ سمجھ لیں, نہیں کسی بچے کو آپ ٹرین کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں آپ نے چلنا کیسا ہے, یہ چیز اچھی ہے آپ کے لیے, نہیں ہے, یا یہ کیا ہے, یہ لرننگ ہے, یہ آپ اس کو لرن کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو اسی طرح ہم مشین کو بھی لرن کراتے ہیں. فار ایگزامپل مثال کے طور پر آج کل جو ڈیسیشنز ہیں, یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی, تو وہ کس بنیاد پہ وہ ہم کہتے ہیں, یا آپ جو ہے وہ جو یوٹیوب کے الگوریتمس ہیں, فیس بک کے یہ ہم سارے پڑھیں گے, ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اب یعنی آپ ایک ویڈیوز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بہت سمپل اگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ یہ آپ لوگ خود پریکٹیکلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. یوٹیوب پہ جب آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی ویڈیو, فار ایگزامپل آپ نے کوئی انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو دیکھی ہے, تو دوبارہ جب آپ یوٹیوب کو وزٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو
اور بھی اسی طرح ویڈیو آپ کو سجیسٹ کر دیتا ہے انٹرٹینمنٹ کی۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ یوٹیوب تو دیکھو نا، یوٹیوب کو تو پتہ نہیں ہے، یوٹیوب کے پاس تو کوئی دماغ نہیں ہے، تو اس نے کس طرح سمجھ لیا کہ آپ کو جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ویڈیو بھی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نے پچھلی بار کوئی انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو دیکھی تھی تو یوٹیوب جب آپ نے دوبارہ یوٹیوب کو وزٹ کیا، یوٹیوب نے آپ کو کچھ اور کانٹینٹس انٹرٹینمنٹ کے وہ کیا کیے کہ سجیسٹ کیے۔ اب یوٹیوب کو کیسے پتہ چلا کہ آپ جو ہیں وہی بندے ہیں اور آپ کو یہ چیز پسند تھی، اس نے آپ کو کوئی اور سجیسٹ کیا؟ ہاں، یہ تمام چیزیں اس کو ہم مشین لرننگ بولتے ہیں، یعنی یوٹیوب کو ہم نے ٹرین کیا ہے، یوٹیوب الگوریتم کو ہم نے ایسے ٹرین کیا ہے کہ وہ آپ کی بیہیویئر کو دیکھ کے آپ کو ویڈیوز کانٹینٹ سجیسٹ کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس فیس بک میں جو فرینڈ سجیشنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں یعنی یہ موویز آپ کو جو ریکمینڈس کرتے ہیں ویب سائٹس، یہ پروڈکٹس آپ جب خریدتے ہیں، یہ سب کچھ آپ جو ہے یہ مشین لرننگ کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی ہم مشین کو اتنا ٹرین کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بیہیویئر کو سمجھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو سمجھ لیتا ہے کہ اس بندے کو کیا پسند ہے، اس پرسن کو کیا پسند ہے، اسی کے مطابق آپ کو وہ چیزیں ریکمینڈ کرتا ہے۔ یہ کیوں ہم کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے، لیکن امید ہے کہ مشین لرننگ کا آپ لوگوں کو جو ہے وہ کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی مشین لرننگ ہمارے پاس، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ مشین لرننگ ہمارے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک برانچ ہے، سب برانچ، جس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم مشین کو ٹرین کرتے ہیں، مشین کو ڈیٹا دیتے ہیں، مشین کو ٹرین کرتے ہیں۔ کس طرح ٹرین کرتے ہیں؟ اب میں نے آپ کو ایک بچے کی اگزامپل دی دی، یوٹیوب الگوریتمس کی اگزامپل دی دی، فیس بک کی، آن لائن، یہ سب کچھ ہمارے پاس مشین لرننگ کے اگزامپلس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم ایکسپلیسٹلی پروگرام نہیں کرتے، بلکہ مشین خود ڈیسیشن لیتا ہے ڈیٹا کی بنیاد پہ۔ یہ کس طرح لیتا ہے یہ بھی ہم سیکھیں گے آگے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اوکے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہے مشین ورسز ٹریڈیشنل پروگرامنگ، یعنی ٹریڈیشنل پروگرامنگ کیا ہوتی تھی جب مشین لرننگ نہیں تھی، یعنی جب یہ چیز، یہ کنسیپٹ نہیں تھا، مشین، یہ سوری ایک منٹ، اچھا، یعنی جب مشین لرننگ نہیں تھی تو ٹریڈیشنل پروگرامنگ کس طرح تھی یا ابھی ہے، کس طرح ہے، یعنی اس میں فرق کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹریڈیشنل پروگرامنگ ابھی نہیں ہے، ابھی بھی ہے، یہ جاوا آپ لوگ جو کرتے ہیں، فلٹر کرتے ہیں، یہ سب ٹریڈیشنل پروگرامنگ، یعنی ٹریڈیشنل پروگرامنگ میں کیا کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی بھی آپ لوگوں کو سمجھایا کہ ہم ان پٹ دیتے ہیں، کوئی کمانڈ دیتے ہیں، کوئی انسٹرکشن لکھتے ہیں، اس کے مطابق آپ کا مشین کیا کرتا ہے کہ آپ کو آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ لیکن مشین لرننگ میں یہ بات نہیں، مشین لرننگ کو آپ ڈیٹا دیں گے، ابھی میں نے بتا دیا ہم کیا کرتے ہیں، ایز اے ٹریننگ ہم ڈیٹا دیتے ہیں مشین کو، مشین اس ڈیٹا کو ماڈل کر کے، اس ڈیٹا میں پیٹرن تلاش کر کے، اس ڈیٹا کی بنیاد پہ وہ ڈیسیشن لے کے کوئی ایکشن پرفارم کرتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ اس کے پیچھے بہت کہانی ہے، بہت بڑی، یہ ہم سیکھیں گے جب آگے ہم جائیں گے، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ٹریڈیشنل پروگرامنگ اور مشین لرننگ میں فرق ہے، کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ٹریڈیشنل پروگرامنگ جو ہم جاوا میں کرتے ہیں یا فلٹر میں کرتے ہیں یا جاوا اسکرپٹ میں کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی انسٹرکشن لکھتے ہیں، کوئی فنکشن لکھتے ہیں، اس کے مطابق کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹلی ہمیں کوئی آؤٹ پٹ ملتا ہے۔ کوئی یہاں پہ انٹیلیجنس نہیں ہے کہ مشین جو ہے وہ ڈیسیشن لے رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ آپ کے انسٹرکشن کو دیکھ کے آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتا ہے۔ لیکن مشین لرننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مشین کو ڈیٹا سے ٹرین کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ اگر ایک بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل موبائل کیا ہوتا ہے، تو آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ یہ موبائل ہے، یہ اس میں بٹن ہے، اس کو آپ ڈیٹا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک ماڈل دے دیا ہے، کوئی سیمسنگ کا فون آپ نے دے دیا ہے بچے کو، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم اس نے جب دیکھ لیا، اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن آپ نے بچے کو بتایا کہ یہ موبائل، اس کا نام موبائل ہے، اس میں بٹنز ہوتے ہیں، یہ اس میں اسکرین ہوتا ہے، آپ نے اس کو ڈیٹا دے دیا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ڈیٹا آپ نے دے دیا، ٹھیک ہے، ڈیٹا، ایک منٹ، اس کو میں ڈائیگرام کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ میں نے کیا جو میں نے لکھا ہے، اوکے۔ فار ایگزامپل یہ ہے آپ کا، یہ رہا آپ کا بچہ، اور یہ آپ کا ہے موبائل فون، ٹھیک ہے، اور یہ آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سمجھنے کی کوشش کریں،
اس ڈائیگرام کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ آپ کے پاس ڈیٹا ہے. ڈیٹا اس کیس میں کیا ہے؟ اس سینوری میں آپ کا یہ موبائل ہے. اچھا، اور مشین کیا ہے؟ مشین آپ کا یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے کیا کر لیا کہ اس مشین کو یہ جو ڈیٹا ہے یہ آپ نے دے دیا، لیکن مشین کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. آپ نے بتا دیا کہ یہ کیا ہے، یہ موبائل ہے. آپ نے سب کچھ سمجھا دیا. یہ بٹنس ہوتے ہیں اس میں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. کوئی فار ایگزامپل آپ نے سمسنگ کا دے دیا، کسی کمپنی کا. لیکن اب دوبارہ جب آپ کوئی دوسرا موبائل دیں گے، فار ایگزامپل آپ نے آئی فون کا موبائل دے دیا. اب جب دوبارہ آپ یہ ڈیٹا پرووائڈ کرو گے بچے کو، اس کو تو پتہ ہے، اس کو تو آپ نے ٹرین کیا ہے کہ موبائل کس طرح ہوتا ہے. اس میں بٹنس ہوتے ہیں، ٹچ اسکرین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا بٹنس نہیں ہوتے، ٹچ اسکرین آج کل تو ہوتے ہیں، اور اس میں اسکرین ہوتا ہے. تو وہ ڈائریکٹلی پہچان لے گا یہ بچہ کہ یہ تو موبائل ہے. اس نے کیسے پہچان لیا؟ کیوں؟ اس کو آپ نے ڈیٹا سے پہلے ٹرین کیا تھا. اب جب آپ نے نیا ڈیٹا دے دیا تو اس نے اس کو ماڈل کیا. ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس میں پیٹرن دیکھی. پیٹرن کا مطلب، جب میں پیٹرن بولتا ہوں، پیٹرن کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دیکھا تھا، کیونکہ اس کے پاس ڈیٹا تو تھا. اس نے اس موبائل کا اس کے ساتھ کمپیریزن کیا. اس نے کہا ہاں اس میں یہ تو ٹچ بھی ہے، اس میں اسکرین بھی ہے، بٹنز بھی ہے، تو یہ تو موبائل ہو سکتا ہے. تو اسی طرح ہم مشین کو ڈیٹا دیتے ہیں. فرسٹ مشین کو ہم ڈیٹا کے ساتھ ٹرین کرتے ہیں. پھر جب ہم نیا ڈیٹا دیتے ہیں تو وہ ڈیٹا میں کیا کرتے ہیں؟ نئے ڈیٹا میں وہ پیٹرن تلاش کرتا ہے، جو پرانا ڈیٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے کہ یہ کس ڈیٹا کے ساتھ بلانگ کرتا ہے، اور پھر وہ ڈیسیشن لیتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی اگر آپ لوگ دیکھیں، بچے نے کیا کیا کہ جب یہ چیز دیکھی، اس نے کیا کیا؟ وہ تو ٹرین تھا پہلے. ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا کہ ہاں موبائل، یہ تو موبائل لگتا ہے کیونکہ موبائل میں اسکرین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، موبائل میں بٹنس ہوتے ہیں. تو اس نے پھر ڈیسیشن لے لیا کہ ہاں یہ موبائل ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس مشین لرننگ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. میں دوبارہ بتاتا ہوں. ٹریڈیشنل پروگرامنگ یعنی جو اب ہم پروگرامنگ کرتے ہیں اس میں ہم کمانڈ دیتے ہیں، انسٹرکشن لکھتے ہیں، کوڈ کرتے ہیں، اور ڈائریکٹلی ہمیں کوئی آؤٹ پٹ مشین جنریٹ کر کے دیتے ہیں. لیکن مشین کو جب ہم ٹرین کر لیتے ہیں تو دوبارہ ہمیں پروگرامنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ایک بار ہم نے کسی ڈیٹا کے ساتھ ٹرین کیا، اب جب ہم دوبارہ کوئی نیو ڈیٹا دیں گے تو مشین کیا کرے گا کہ اس نیو ڈیٹا پہ خود ڈیسیشن لے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تھی کچھ ہم نے جو آپ لوگوں کو مشین لرننگ کی جو ہے وہ کنسیپٹ دے دی کہ مشین لرننگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. تو ملیں گے نیکسٹ ٹوٹوریل میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ مشین لرننگ کی ہسٹری بتاؤں گا کہ کیسے یہ مشین لرننگ آ گئی ہے، مطلب پہلے کس طرح یہ ڈیولپ ہوتی گئی، اور پھر ہم آگے جائیں گے ایڈوانسمنٹ کی طرف. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو مشین لرننگ کی ڈیفینیشنس اور ٹریڈیشنل پروگرامنگ اور مشین لرننگ میں کیا فرق ہے یہ پتہ چل گیا ہوگا. تو آئی تھنک کہ آج تک اتنا ہی کافی ہے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.